بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمرانیات انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں نزت ملک۔ آج کی یہ ویڈیو رسمی تعلیم کو چلانے کے اقدامات سے متعلق ہے۔ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا تھا کہ تعلیم جو ہے وہ کیا ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں، کون سے طریقے ہیں، رسمی تعلیم کیا ہوتی ہے، غیر رسمی تعلیم کیا ہوتی ہے۔ تو رسمی تعلیم جو ہوتی ہے، ایک دفعہ میں پھر بتا دوں، جو باقاعدہ اسکول کالج میں یا کسی ادارے سے حاصل کی جائے اس کو ہم رسمی تعلیم کہتے ہیں۔ ہمارے پنجاب کے دیہات میں باقاعدہ اسکول قائم ہیں اور شہروں میں کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں۔ تو اس طرح مخصوص قسم کے اسکول اور کالج اور یونیورسٹیوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس کو ہم رسمی تعلیم کہتے ہیں۔ اس میں اساتذہ اور جو طلبہ ہوتے ہیں ان کے کردار متعین ہوتے ہیں۔ اور غیر رسمی تعلیم کیا ہوتی ہے؟ جو گھر میں، محلے میں، مسجد میں یا دینی مکتب میں، مدرسے میں، جہاں کہیں اور حاصل کی جائے اس کو ہم غیر رسمی تعلیم کہتے ہیں۔ رسمی تعلیم کے لیے کچھ لوازمات ہیں جن کے بغیر یہ مکمل نہیں ہوتی۔ عمارت کا ہونا ضروری ہے، سلیبس کا ہونا ضروری ہے، اسٹوڈنٹس کا، ٹیچرز کا، ایک پورے سٹرکچر کا ہونا ضروری ہے۔ تو حکومت پنجاب نے اس بارے میں بہت سارے اقدامات کیے ہوئے ہیں۔ رسمی تعلیم کو ضرورت اس امر کی ہے کہ دیہات میں ہم رسمی تعلیم کے جو ادارے ہیں ان کو بہتر کریں، اور اس کے لیے درج ذیل اقدامات جو ہیں کیے جاتے ہیں۔ پہلا جو ہے رسمی تعلیم کے لیے ہم کہتے ہیں، اس سلائیڈ سے بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ میننگ، ڈیفینیشن اور ایکسپلینیشن۔ اگر آپ کو یہ چیزیں پتہ ہیں کہ فارمل لرننگ کیا ہے، وہ تعلیم کیا ہے، رسمی تعلیم کیا ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا، ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ جو تعلیم مدرسے، اسکول اور کالج وغیرہ میں باقاعدگی سے حاصل کی جاتی ہے اس کو ہم رسمی تعلیم کہتے ہیں۔ اس کے لیے مخصوص کردار ہوتا ہے، ٹیچرز ہوتے ہیں، بلڈنگ ہوتی ہے، طالب علم ہوتے ہیں، سلیبس ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں اس کی ضرورت ہے۔ اور اس کی مثالیں میں آپ کو یہ دے سکتی ہوں کہ جس طرح آپ کے گاؤں میں پرائمری اسکول ہے یا جس ادارے سے آپ نے میٹرک کیا ہے وہ بھی رسمی تعلیم کا ہی ایک ادارہ ہے۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہوتی ہیں فارمل ایجوکیشن کے لیے کہ اسکول کی عمارت موجود ہو۔ شہروں میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بڑی عمارتیں جو ہیں اسکولوں کی ہوتی ہیں، گراؤنڈ ہوتے ہیں، اور اگر گراؤنڈ نہیں بھی ہیں تو پھر اتنے زیادہ کمرے ہوتے ہیں کہ وہ جو تعداد ہے اس کو وہ سما سکیں۔ مختلف سیکشن ہوتے ہیں۔ شہروں میں تو اس طرح کی صورتحال ہے۔ دیہات میں کیا ہوتا ہے؟ دیہات میں اب تو باقاعدہ بلڈنگ بن رہی ہیں، جیسے جیسے حکومت پنجاب کے پاس ریسورسز آتے جا رہے ہیں اور وہ ایلوکیٹ کر رہے ہیں اپنے فنڈز کہ پراپر بلڈنگ ہونی چاہیے۔ جہاں بلڈنگ نہیں ہے، ایک یا دو کمرے ہیں، وہاں بھی سلسلہ تو جاری ہے لیکن باؤنڈری وال نہیں ہے، واش روم نہیں ہے۔ تو لوازمات یہ ہے کہ اسکول کی عمارت موجود ہو۔ پنجاب کے دیہات میں دیکھا جائے تو اس طرح کی عمارتیں ہمیں کم ہی نظر آتی ہیں، ایک یا دو کمرے پر مشتمل اسکول نظر آتے ہیں۔ وہاں بجلی کا خاطر خواہ انتظام نہیں ہے، پانی کا انتظام نہیں ہے، واش روم کا انتظام نہیں ہے، پنکھے نہیں ہوتے۔ بہت حالات خراب ہیں، لیکن پھر بھی حکومت اس جانب اقدامات کر رہی ہے۔ رسمی تعلیم کو چلانے کے لیے ایک اور شرط ہے کہ ٹرینڈ اساتذہ موجود ہوں۔ پاکستان میں بہت سارے تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں وہ اساتذہ ہیں، انہوں نے باقاعدہ ٹریننگ حاصل کی ہوتی ہے، اسکول کے لیے بھی بی ایڈ، ایم ایڈ کیا ہوا ہوتا ہے،
ایون پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہوتی ہے کئی ٹیچرس نے. تو اگر اساتذہ کی جو تعداد ہے اس میں ٹرین ٹیچرس نہیں ہیں تو وہ اتنے مؤثر طریقے سے پڑھا نہیں سکیں گے. وقتاً فوقتاً بھی کورسز جو ہیں اساتذہ کی تربیت کے لیے ہوتے رہتے ہیں، اور اس میں ان کی شرکت جو ہے لازمی ہوتی ہے تاکہ معیار تعلیم کو بہتر کیا جا سکے. ہر اسکول میں جو سینئر ٹیچر ہوتا ہے اس کو ہیڈ مسٹریس یا ہیڈ ماسٹر جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے. باقاعدہ ایک اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اسکول کے تمام جو کام ہیں ان کی نگرانی کرتا ہے، ٹیچرس کی، اسٹوڈنٹس کے، کلرکس، جتنے لوگ ہیں ان کے کام کی نگرانی جو ہے وہ ایک ہیڈ مسٹریس یا ہیڈ ماسٹر جو ہے وہ اس کے ذمے ہوتی ہے. جتنا اچھا انتظام ہوگا، جتنا اچھی ایڈمنسٹریشن ہوگی، اسکول کا معیار بھی اس لحاظ سے بہتر ہوگا. اسکولوں کے نظام کی دیکھ بھال کے لیے ڈی ای او بھی کام کرتے ہیں جو اساتذہ کے کام کی نگرانی کرتے ہیں اور ان کے مسائل حل کرتے ہیں. ان اسکولوں کی باقاعدہ انسپیکشن ہوتی رہتی ہے، دیکھا جاتا ہے، حاضری چیک کی جاتی ہے کہ اساتذہ جو ہیں ڈیوٹی پر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. اسکولوں کے نظام میں 9ویں کے درجے تک ترقی کا سلسلہ سالانہ ہے. امتحانات ہوتے رہتے ہیں ہر سال، اور جو اسٹوڈنٹس کامیاب ہو جاتے ہیں وہ اگلی جماعت میں آ جاتے ہیں. زیادہ تر تو اسٹوڈنٹس جو ہیں اسی طرح کامیاب ہو جاتے ہیں. اس کے بعد 9ویں اور 10ویں کا جو امتحان ہے وہ باقاعدہ ایک بورڈ لیتا ہے، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن نام ہے جی. اور پنجاب میں مختلف بورڈز ہیں، مختلف جو ڈویژنز ہیں ان کے تحت یہ امتحان ہوتا ہے. 8ویں کا امتحان بھی بورڈ جو ہے وہ لیتا ہے. اب 8ویں تک اسٹوڈنٹس کو پاس کر دیا جاتا ہے اور فیل نہیں کیا جاتا. مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ تعلیم کی طرف راغب ہوں. ہر درجے کا ایک مخصوص نصاب ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ نے جب اسکول میں کتابیں پڑھی ہیں اس پر ایک نشان ہوتا ہے، اور وہ حکومت پنجاب کی طرف سے ہوتا ہے کہ یہ نصاب جو ہے رائج کیا گیا ہے، یہ تمام اسکولوں میں یہی نصاب ہوگا. اپنی مرضی سے ہم وہ نصاب جو ہے وہ نہیں بناتے، اور اس نصاب کی تیاری میں بھی ماہرین تعلیم جو ہوتے ہیں وہ دلچسپی لیتے ہیں، اور بہت سوچ سمجھ کے جو نصاب ہے وہ مرتب کیا جاتا ہے. حالات کو دیکھا جاتا ہے، ملکی تقاضوں کو دیکھا جاتا ہے، جو ضروریات ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے، اس کے مطابق جو ہے نصاب مقرر کیا جاتا ہے. اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں اس سلائیڈ میں کہ اسٹوڈنٹس ہیں اور یہ باقاعدہ یونیفارم میں نظر آ رہی ہیں. یہ اسکول کی تصویر ہے اور یہ رسمی ادارہ ہوتا ہے. اس میں باقاعدہ یونیفارم میں اسٹوڈنٹ جاتے ہیں اور باقاعدہ کلاسز ہوتی ہیں، ریسیس بھی ہوتی ہے، جو گیمز کے پیریڈ ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، لائبریری کا بھی پیریڈ جو ہے اس میں رکھا جاتا ہے. مختلف مواقع پہ کھیلوں کے مقابلے کروائے جاتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کا معیار جو ہے وہ بہتر ہو اور ان کی صحت اچھی ہو اور وہ مختلف ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں. اور 14 اگست کے حوالے سے پروگرام ہوتے ہیں، 23 مارچ کے حوالے سے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں بچوں میں جوش و خروش پیدا کرتی ہیں. یہ تھی جی آج کی ویڈیو رسمی تعلیم کو چلانے کے اقدامات کے بارے میں. حکومت پنجاب بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ ٹیچرس کی ٹریننگ اور اچھی بلڈنگ جو ہے اسٹوڈنٹس کے لیے پرووائڈ کرے، اور وہاں جو فیسلٹیز ہیں، خاص طور پہ جو بیسک فیسلٹیز ہیں کہ بجلی، پانی جو ہے اس کا خاطر خواہ انتظام کر سکے. امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.